بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری۔ آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی مختلف اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے، جامع بات ہوگی، سوال رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علاقائی اور عالمی سیاست کے بدلتے جو منظر ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے بات کریں گے، بلوچستان کی بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ تھینک یو سر سب سے پہلے بات کریں گے، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ دالبدین کی رحیمہ بی بی کی جو پریس کانفرنس ابھی سامنے آئی ہے، جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں براق ڈیجیٹل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مدعو کیا۔ جو یہ ثانیہ ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ میں کہتا ہوں میرا خود کا تعلق دالبندین چاغی سے ہے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ جو ہمارے وہاں کی انٹیلیجنس ہے، ان کے ایفرٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ہے نا، جس طرح ان فیمیل کا جو ہے نا پریس کانفرنس ہوا، جس طرح یہ فیمیل پورے دنیا کو نا حقیقت وہ بتا چکے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے واضح کرنا چاہوں، کیونکہ میرا تعلق دالبندین سے ہے۔ ڈیفینیٹلی آئی کین ڈیفینڈ ویری ویل۔ ایک تو جو فیصل کالونی ہے، فیصل کالونی جو ہے نا ایک ایسا کھلا ڈلا کھلی ہے جہاں پہ ہر کوئی گھس سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری بات، ناظرین کو یہ ایک اور یہ چیز بتاتا چلوں کہ بدبخت جو دہشت گرد ہے، جو منظور نامی وہ سمالانی قوم سے ان کا تعلق ہے، سمالانی بلوچوں کا ایک بہت بڑا قوم ہے، اور یہ جو فیمیل ہے یہ بڑیچ ہے، جو ہے نا بڑیچ ایک پشتون قوم ہے، پٹھان قوم ہے۔ جس طرح جو ہے نا ایران میں بڑیچ وہاں پہ گل مل چکا ہے، اور اسی طرح آپ دالبندین میں دیکھیں تو بڑیچ قوم اس طرح گل مل چکا ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا جج نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بلوچ ہیں یا پٹھان ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیز کلیئر کر دوں۔ پھر اس کے بعد میڈم جس طرح یہ فیمیل کہہ رہی ہے ہینڈ میں کہ اپنے بیٹیوں کو سوچ سمجھ کے جو ہے نا ان کی شادی کروائیں، تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے میڈم وہاں پہ جو منشیات فروش ضلع چاغی کے جو بڑے بڑے پیسے والے، وہ 1.5 کروڑ 1 کروڑ، بلکہ جہاں پہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہاں اپنے سالے کو ویگو ڈالا تک بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے نا 60 سال کے 50 سال کے جو ہے نا بڈھے ہیں، پیسے کے خاطر ان کو 18 سے 20 سال کے لڑکیاں تھما دیتے ہیں، نہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، نہ ان کا نسل کم نسلی دیکھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ پیسے کے لیے۔ میں اس حوالے سے اس فیمیل کے ساتھ جو ہے نا متفق ہوں کہ اللہ کرے ہماری حکومت اس کے اوپر ایکشن لے، اور باقی خاص کر جو ہے نا فیصل کالونی جیسے قلعے کے اوپر ایکشن لے کہ جہاں پہ منظور سمالانی جیسے دہشت گرد وہ 1 سال میں ایک فیمیل کو جو ہے نا اپنے شادی میں، مطلب اپنے بیوی کے حیثیت سے لاتے ہیں، پھر اسی بیوی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں کہتا ہوں کہ یہ بلوچ کے تاریخ میں نہیں ہے کہ جس عورت سے آپ شادی کرو اور اسی عورت کو یوٹیلائز کرو دہشت گردی کے لیے، اسی عورت کو یوز کرو، بلکہ میں کہتا ہوں ایک بلوچ ہونے کے ناطے بلوچ کے ہر اس قوم ضلع چاغی کے اس سارے 42 سے 41 قوم آج اس فیمیل کی جو ہے نا یہ پریس کانفرنس سن کے ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ دالبندین ضلع چاغی امن کا گہوارہ جو ہے نا کہا جاتا تھا، کاروبار عروج پر تھا، مگر صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سو کولڈ جو ہے نا مارنگ، جس دن انہوں نے ضلع چاغی دالبندین میں قدم رکھی، اور جیسے ہی قدم انہوں نے رکھ دیا، ان کا ایک دوپٹہ تھا، وہ دوپٹے کو بار بار جو ہے نا وہ کرنا لانا، اور وہ جو ہے نا دوپٹے کے ذریعے ہر اس گھر میں فیمیل کو مونیٹر کرنا، فیمیل کو یوز کرنا، فیمیل کو ایموشنلزم کی طرف کھینچ کے لے آنا۔ آج
یہ وہ BLA-BYC جو کہتا ہے یہی BYC کے لوگ کہتے ہیں. آج یہی ایمان مزاری سے اور ان سارے سو کولڈ جو ہے نا BYC کے جو لیڈران ہیں جو کہتے ہیں کہ مارنگ کو چھوڑو, بیبو کو چھوڑو, بیبر کو چھوڑو. آج میں ایک جو ہے نا محب وطن بلوچ ہونے کے ناطے یہ سوال کروں گا, BYC یہ BLA دہشت گرد جیسے تنظیم کے B ٹیم سے, اسی BYC سے آج شاید یہ مارنگ کو میری بات پہنچے, بیبر تک میری بات پہنچے, بیبو تک میری بات پہنچے کہ یہ فیصل کالونی کی جو لڑکی ہے, یہ فیصل کالونی کی جو لڑکی کے جو ہسبینڈ ہے, ان کو یوز کس نے کیا, ان کو استعمال. یہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں رقم ہوگی کہ دالبندین کے لوگ, ضلع چاغی کے لوگ جو ہے نا وہ دہشت گردی میں انوالو ہے. آپ سوچیں کہ اسی بدبخت جو ہے نا دہشت گرد زرینہ نے جب نوکونڈی بریگیڈ میں خودکش کیا تو اس میں جو ہے نا جتنے بھی ہمارے بلوچ FC کے جوان تھے, اس میں سندھی تھے, پنجابی تھے, وہ سارے کسی کے لال تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بدبخت دہشت گرد جو منظور وہاں افغانستان میں گیدڑ کی طرح چھپا ہوا ہے اور گیدڑ کی طرح اپنے آپ کو جو ہے نا بلوچ کہتا ہے, اور اپنے ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اپنے ہی جو ہے نا معصوم بیوی کو استعمال کرنا, اس کے جو ہے نا بھائی کو استعمال کرنا اور جو ہے نا دہشت گرد کو لا کے پناہ دینا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے, یہ پریس کانفرنس سمجھو ضلع چاغی میں ایک بہت بڑا داغ, بہت بڑا اسٹمپ لگ گیا کہ ضلع چاغی اب وہ ضلع چاغی نہیں ہے. ضلع چاغی مارنگ کے آنے کے بعد دہشت گردوں کا اڈا بن گیا. میں اپنے حکومت بلوچستان سے, اپنے حکومت پاکستان سے, اسپیشلی میں اپنے فیلڈ مارشل سے اور اپنے جتنے بھی جو میرے ادارے ہیں, چاہے وہ ISI ہے, IW ہے, MI ہے, ظاہر سی بات ہے ایفرٹس انہی کا ہے, اور اسپیشلی CTD کا ہے, کہ میں درخواست گزار ہوں کہ یہ جہاں جہاں ہر طریقے سے لنک کنیکٹ ہوتی ہے فیصل کالونی سے یا دوسرے ایسے دور دراز جو علاقے ہیں, ظاہر سی بات ہے ضلع چاغی پورے پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے. تو یہاں پہ ایرانی وہ دہشت گرد جو ایران میں باغ کے اسی ضلع چاغی میں چھپ کے رہتے ہیں, بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مالک ریگی ہے, مالک ریگی کا اگر آپ نے نام سنا ہے, جو ایرانیوں کو حلال کرتا تھا, وہ انہی پہاڑوں میں چھپ کے رہ رہا تھا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا دالبندین کے لوگ جاگ اٹھے, دالبندین کے جو ہے نا عورتیں جاگ اٹھے, خواتین جاگ اٹھے کہ اگر ایک جو ہے نا معصوم فیمیل کو اس طرح یوز کیا جا رہا ہے, وہ بھی جو ہے نا اپنے ہی بیوی کو یوز کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور ضلع چاغی میں خاص کر دالبندین میں دہشت گردوں نے اپنا ایک اڈا بنایا ہے. تو اس میں جو ہے نا اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ تاکہ دالبندین ضلع چاغی کے جو ہے نا لوگ مل کے انٹیلیجنس کا ساتھ دیں, افواج پاکستان کا ساتھ دیں, FC کا ساتھ دیں, اور یہ جتنے بھی فتنت الہندوستان, چاہے وہ BLA ہے, BLF ہے یا BYC مارنگ, جو مارنگ کا ایک نظریہ ہے, اس کا گلا گھونٹ کے اپنے فوج کے ساتھ, انٹیلیجنس کے ساتھ ان سارے جو ہے نا دہشت گردوں کو ہر اس کھلی سے نکال کے بے نقاب کریں اور ان کو جو ہے نا جہنم واصل کریں اور ان کو سزائیں دیں, تاکہ یہ جو داغ لگی ہے ضلع چاغی میں, اس طرح کے داغ دوبارہ نہ لگے. سر آپ کو بھی آپ کے بھی علم میں ہوگا, پسنے میں مرد و خواتین, بزرگ, بچے جو ہیں BLA اور BLF کے خلاف سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں کہ ان تنظیموں نے ہمارے بچوں کی جانیں لی ہیں, انہیں دہشت گرد بنایا ہے, ریاست کے خلاف استعمال کیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا, آج یہی سو کالڈ مارنگ کے جتنے بھی
اپنے آپ کو فین کہتے ہیں، مارنگ کے جتنے بھی یہ جو BLA کے، یہ BYC کے، آج میں کہتا ہوں کہ وہ یاسر بلوچ اور یہ جو منظور اور بہت سارے ایسے نوجوان جو اب تک CTD کے کسٹڈی میں، انٹیلیجنس کے کسٹڈی میں، جن کو گمراہ یہی مارنگ، یہی BLA والوں نے کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ مارنگ لوگ جو ہے نا مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا جن جن لوگوں کا میں نے نام لیا، یہی زرینہ کہاں سے اٹھ کے آئی، یہ یاسر جو خودکش بن کے آئی، زرینہ خودکش بن کے آئی، جو ہے نا مائل خودکش بن کے آئی، شاری خودکش بن کے آئی، جن کا مقصد صرف فوج کو ٹارگٹ کرنا، جن کا مقصد FC کو ٹارگٹ کرنا، جن کا مقصد جو ہے نا مختلف FC بریگیڈز کو ٹارگٹ کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں درخواست گزار ہوں اپنے بلوچستان کے ہر اس بلوچستانی سے کہ آئیں مل کے بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے کہ جیسے کہ ضرب عضب کا ایک آپریشن تھا، جیسے کہ دوسرے آپریشن جو پاکستان میں ہوئے ہیں. دیکھیں پاکستان جو فوج ہے، پاکستانی جو ادارے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں، ہم بلوچوں کی زندگی کو خراب کریں. وہ چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ بلوچ قوم ہمارا ساتھ دیں اور ہم ان کو بے نقاب کریں اور نیست و نابود کریں. سر جیسے کہ آپ نے بات کی، اسی طرح اگر بات کی جائے بھارتی پراکسی اور BLA کی طرف دیکھا جائے تو کس طرح سے جو ہے سوشل میڈیا پر فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر جو ہے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنے ماضی کے پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ انڈیا اپنے سوشل سرکل کو جس طرح انہوں نے اسٹرانگ لیکن اب مانیٹرنگ جو ہے وہ تیز ہونے والی ہے. ڈیفینیٹلی مانیٹرنگ ہماری تیز ہو رہی ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح انڈیا بالی ووڈ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک فیبرک نیگیٹیوٹی جو ہے نا پاکستان اور پاکستان فوج اور پاکستانی انٹیلیجنس اور آج کل تو ہمارے فیلڈ مارشل ان کے جو ہے نا ان کو چھپ رہا ہے ہمیشہ، اور آج کل ہمارے فیلڈ مارشل کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. کبھی ان کو مشرف سے بھی زیادہ جو ہے نا خونخوار ٹھہراتے ہیں، کبھی ان کو ضیاء الحق سے بھی زیادہ خونخوار ٹھہراتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتنت ہندوستان کے جو پراکسیز ہیں اور یہ جو دہشت گرد ہندوستان ہے، یہ نا اب پاکستان کا یہ بال باقا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کلام پاک نے ہمارے فیلڈ مارشل کو اور اس پاکستان کو جو عزت دیا ہے. اب یہ متر وادی جو ہے نا پاکستان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں پاکستان کا نام خراب نہیں کریں گے. پاکستان اب دن بدن جو ہے نا ٹائیگر سے ببر شیر بنتا جائے گا اور اپنے ان دشمنوں کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں آتی بن کے اپنے دشمنوں کو کچلے گا. اور یہ جو ہے نا ہندوستان جتنی بھی اپنے پراکسیز کے ذریعے جتنا بھی ڈالر اڑانے کی کوشش کریں، اب پاکستان کا یہ بال باقا نہیں کریں گے. سر ابنائے ہرمز کو کھول دیا گیا، پاکستان کے ثالثی کا کردار رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جانب پاکستان کا سفارتی کردار ہے، دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذاکرات جو ہے دوسرے دور میں داخل ہونے والے ہیں. وہیں پہ اسرائیل کا جو اخبار ہے اس کی جانب سے جو ہے ایک مضمون جو ہے عمران خان کے حوالے سے آتا ہے، اس کے یہ دونوں چیزیں، ایک طرف مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف اسرائیلی اخبار کا اس طرح سے مضمون جو آنا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے پرائم منسٹر صاحب کو جس طرح وہ قطر گئے اور انہوں نے وہاں پہ رضامندی کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ببر شیر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہ ایران گئے، ان کو منایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے جو انڈیا اور یہ اسرائیل کی جو یہ بھائی چارگی ہے پردے کے پیچھے، وہ جو ہے نا کسی طرح سے کٹ آف ہو. اللہ کرے کہ اپنے غیب سے جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل کا کردار، ہمارے پرائم منسٹر کا جو کردار ہے، اللہ کرے کہ ان بدبخت متروادیوں کو اور ان اسرائیلیوں کو جو ہے نا اللہ اپنے غیب سے
ایک ہدایت دے کہ کیونکہ دنیا امن چاہتی ہے, بے شک. امن ہوگا تب جو ہے نا اور پوری امن کے دنیا, کردار پہ ہی دنیا ان کو جی جی, سراہ پوری رہی ہے. دنیا جو ہے نا قائم و دائم رہے گی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلام آباد میں مختلف کنٹریز جو ہے نا سلیکٹ کیے گئے, مگر زیادہ سے زیادہ ووٹنگ اور زیادہ سے زیادہ اپروچ اسلام آباد کی ہے, بیکاز کیونکہ ٹرمپ نے ہی کہا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں گا. تو یہ جو دوسرا ایک جو ہے نا ہمارا سیزن 2 ہوگا, انشاءاللہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. باقی جو انڈیا اور اسرائیل جس طرح پردے کے پیچھے وہ ٹرمپ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, وہ اپنے جو ہے نا اسرائیلیوں کے ساتھ, اپنے جو ہے نا یورپ کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا یہ متروادی اپنے مسلمانوں کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ کھیل رہے, ان کا نتیجہ جو ہے نا بڑا برا رہے گا, کیونکہ پاکستان نے پورے دنیا کو جوڑ رہی ہے. اب دنیا کا 99% وہ پاکستان, فیلڈ مارشل, پرائم منسٹر اور ٹرمپ اور ایران کے ساتھ ہے. تو آپ سوچیں کہ 1% مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس جو ہے نا پیس یا مذاکرات کو, جو امن مذاکرات ہے, اس کو رد کر لیں. انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی, ہمیں وکٹری ملے گی. اور یہ جو شیطان, جو دجال جو پیٹھ پیچھے بیٹھا ہے, ان کو انشاءاللہ جو ہے نا شکست ملے گا, اور انشاءاللہ ملے گی. تھینک یو سو مچ سر. پاکستان پیس میکر کے طور پر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے اور سفارتی لحاظ سے کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے پان.